والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. آئیے ہمارا آپ کچھ عرض و معروض سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت رہبر اعظم قائد اعظم جن کا چہرہ والضحیٰ، جن کی زلف واللیل اذا سجا، جن کا سفر سبحان الذی اسرا. آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وملجانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات منبر نور پر اپنے وقت کے بہترین عالم دین، استاذ العلماء، ادیب شہیر، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا جابر صاحب قبلہ مدظل نورانی تشریف رکھتے ہیں. دوسری جانب حضرت علامہ مولانا شفیق اللہ صاحب قبلہ اور براٹ نگر کے سرزمین پر خدمت انجام دینے والے حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب قبلہ، جو اپنے کاموں سے اور اپنے کردار سے اور اپنے علم کے بنا پر اپنی چھاپ چھوڑنے والے براٹ نگر میں وہ ذات بابرکات علامہ غلام جیلانی صاحب ہیں. اور انہوں نے کئی سال کاٹھمنڈو کے سرزمین پر بھی کام کیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ان کے کاموں کو قبول فرمائے. بہت سارے علماء کرام ہیں، کن کن کا نام لوں کن کن کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. شاعر اسلام اندلیب گلشن رسالت سہیل فاروقی صاحب کو آپ نے ابھی سماعت کیا. اچھی آواز کے مالک، بہت کم مدت میں پورے ہندوستان میں اپنی آوازوں کا جوہر دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے. بہت سارے علماء ہیں، سب کا نام نہیں جانتا، بس دعاؤں سے نوازے. ان کی یہ سب سے بڑے مقررین ہیں اور ان کے قدموں کے دھول کو اپنے سر کا تاج بنا کر کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. یہ سب ان کی دعاؤں کا، اور ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ مدینۃ العلماء ہے حقیقت معنی میں. ان کے درمیان میں گفتگو کرنا سعادت مندی ہے. اور ابھی سیاست میں قدم رکھنے والے ابھرتے ہوئے لوگوں کے درمیان چھا جانے والا ایک بہترین عالی جناب فہیم صاحب، جو اسد الدین صاحب کے کاندھے سے کاندھے ملا کر کے چلنے والا ایک بہترین ہمارا ایک اس زمانے کا رہنما کہہ لیا جائے. وجہ میں رہنما اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اسد الدین اویسی اپنے وقت کا فی زمانہ ایک اپنے وقت میں پہچان رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا گویا کہ اسلام کو فروغ دینا ہے. تو یہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں. ضلع میں ایک نمائندہ بن کر کے چمکیں گے انشاءاللہ. اور ان کے لیے مجھ کو ایک شعر کہنا مناسب سمجھتا تھا. بہت اچھا شعر ہے وہ. شعر اس لیے کہہ رہا ہوں
علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ارے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اپنے اندر وہ احساسات پیدا کریں، اپنے لوگوں کو آگے بڑھائیں، اور آگے جب بڑھائیں گے یہ دین کی خدمت بھی کریں گے، اور آپ کے درمیان میں ایک بہترین کام چھوڑ جائیں گے تاکہ دنیا میں بھی ان کے کام کی شہرت ہو، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی شہرت ہو۔ میں ایسی تعریف نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میں سیتامڑھی کے سرزمین پر ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا، ان کی فکر ان کی سوچ کو میں جانتا ہوں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے فہیم بھائی کی تعریف کر رہے، تعریف ان کی نہیں ہو رہی، ان کے کام کی تعریف ہو رہی ہے، اور کام کرتے ہیں، سپورٹ کریں آپ ان کا۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ بس اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اگر حسینی ہے تو اپنی حسینی ہونے کا ثبوت دے۔ میں اشعار سے اپنے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ادیب شعیر مفکر اسلام حضرت علامہ صدام حسین چترویدی صاحب کو آپ کو سماعت کرنے ہیں، وہ بھی آئیں گے قریب اسٹیج پر۔ بس میں حسینی رنگ دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ داستان کربلا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، چند باتیں امام حسین کی بارگاہ میں تب پہنچوں گا، پہلے پہنچوں گا غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم کی کرامت سے شروع کروں گا، صحابہ پر جاؤں گا، صحابہ سے حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لاڈلے چہیتے بیٹے امام حسین کی بارگاہ میں لے چلوں گا، اور اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ سنیے، جو نبی کے دیوانے ہیں امام حسین کے خاموش نہیں رہیں گے۔ اشعار سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ علی کا نور تو زہرا کا چین رہتے ہیں، علی کا نور تو زہرا کا چین رہتے ہیں، نواسے شہ بدر و حنین رہتے ہیں، نواسے شہ بدر و حنین رہتے ہیں۔ ارے ستاروں آؤ آؤ میرے دل سے روشنی لے لو، ستاروں آؤ آؤ میرے دل سے روشنی لے لو، کیونکہ میرے دل میں امام حسین رہتے ہیں، میرے دل میں امام حسین رہتے ہیں۔ علی کا زیب حسین زندہ ہے، علی کا زیب حسین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ ارے نہ پوچھ وقت کے ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کے ان بے زباں کتابوں سے، سنو جب بھی اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، سنو جب بھی اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، سنو جب بھی اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اور شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، علم غیب نہیں ہے، ولی کے بارے میں، شہداء کے بارے میں شاعر کہتا ہے شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے زندگی کی طرح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ سبحان اللہ۔ شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے زندگی کی طرح، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، ارے حسین ایسے ہیں زندگی میں روشنی کی طرح، حسین ایسے ہیں زندگی میں روشنی کی طرح۔ حضرات آپ لوگ بہت بڑے مبارکباد کے لائق ہیں کہ جشن شہید اعظم کانفرنس آپ نے سجایا رچایا۔ اللہ کریم آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، آپ کے اس خراج کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہوں نے جن جن حضرات نے امام حسین کے نام پر ایک قطرہ بھی خرچ کیا ہے، تھوڑے سے پیسے لگائے، کسی نے اپنے جسم سے تعاون کیا ہے، ہیلپ کیا ہے، یا پیسے سے تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ محفل یہ رسمن نہیں ہے، رسمی طور پر نہ سنیں، یہ اس پاک ذات کے لیے منائے گئے جنہوں نے اپنے کاندھے پر کتنے لاشوں کو اٹھایا ہے، اپنے کاندھے پر کتنے لاشوں کو اٹھایا ہے۔ آج اگر آپ کے گھر میں ایک بچہ انتقال کر جائے نا،
لاشیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی ہے، نہیں اٹھا سکتا۔ ایک نوجوان بیٹا آپ کا انتقال کر جائے، لاش اٹھانے کی ہمت آپ کو نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کچھ نے کیا، کہا میں خدا ہوں، کسی شداد نے کہا، نمرود نے کہا، سب نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ ارے خدا ہونے کا دعویٰ کرنا یہ آسان ہے، حسین ہونے کا دعویٰ کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی حسین ہونے کا دعویٰ کرے نا، اسے لاشوں کو اٹھانا پڑے گا، ایک لاش کو نہیں، ننھے علی اصغر کے لاشوں کو اٹھانا ہوگا، علی اکبر کے لاشوں کو اٹھانا ہوگا، علی اکبر کے لاشوں کو اٹھانا ہوگا، تب جا کر کے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا، تب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں حسین ہوں۔ ارے ایسا کوئی نہیں سکتا۔ امام حسین نے اپنی بھی قربانی دی ہے، خاندان کی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق اللہ۔ کربلا کے بعد یہ عام فہم بات نہیں ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرنا بھی گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، یہ کر نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور حسین کہنے کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں حسین ہوں، لیکن یہ ضرور آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، کیونکہ حسین کے ماننے والے یہاں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ حسینی ہے، زندہ دلی کا ثبوت دے، کیونکہ امام عالی مقام کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، وہاں پر میں آؤں گا۔ پہلے میں نے کہا امام حسین سے پہلے میں غوث اعظم کی کرامت سے بات کو شروع کروں گا۔ سنیے، دین ہم تک اتنے آسانی سے نہیں پہنچا جتنے آسان ہم سمجھ رہے ہیں، بڑی کٹھنائیوں کا علماء یہاں پر گواہ ہے، بڑی کٹھنائیوں سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ ہم لوگوں نے مذاق بنا دیا، جلسہ جلوس کرتے ہیں، اس میں بس معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی بات بول کر کے، اور آپ لوگوں کو چٹکلا مارنے والے اگر خطیب آ جائے تو اور مزہ آتا ہے، لذت ملنی چاہیے، ہنسنا ہنسانا ہو، یہ ہو نہیں، یہ رونے کی جگہ ہے، رونے کی، یہاں پر آنسوؤں کو بہاؤ۔ یہ جو ڈھول تاشے بجاتے ہیں نا اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے اور یا حسین کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو کہہ دو کہ ہم حسینی ہیں، نہیں، ڈھول بجانے والے، شہنائی بجانے والے یہ حسینی نہیں تھے، ڈھول بجانے والے یزیدی تھے۔ یزیدوں کا طریقہ ہے ڈھول بجائے، شراب پیے، عیاشی کرے، بد کلامی کرے، رنڈیوں کا ناچ کروائے، یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ حسینی کا طریقہ ہے میلاد کی محفل کو سجایا جائے، حسینیوں کا طریقہ ہے قرآن خوانی کی محفل سجائی جائے، حسینیوں کا طریقہ ہے وہ ایسی پاک محفل کو سجا کر اپنے غلامی کا ثبوت دے، اور اس دن لنگر بٹوایا جائے، اس دن شربت پلایا جائے، کھچڑا بنا کر غریبوں کو تقسیم کیا جائے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسینی کا طریقہ ڈھول تاشے بجانا نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں لاشیں پڑی ہو نا اور کوئی جا کر وہاں پر ڈھول بجایا نا، لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا پاگل ہے، پاپی انسان ہے۔ میرے گھر پر میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے، بیٹی کی لاش پڑی ہے، اور یہ جا کر تاشے بجاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بچے کے لاش ہونا تو آپ کے گھر پر اگر کوئی جائے ڈھول بجانے تو کہو گے ارے یہ کتنا بڑا نادان ہے۔ امام حسین نے 72 لوگوں کو شہید کروایا اللہ کے راہ میں، ایک کے بعد دیگر سب کو قربان کیا۔ امام حسین نے یہ نہ پرواہ کی، اور سب سے بڑی اہم بات تو یہ ہے امام حسین نے اس تک نہ کہا، بلکہ ننھے علی اصغر کے سوکھے حلق کو جب چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا تیر گزرا، امام حسین نے اس تک نہ کہا، بلکہ اس خون کو لیا اور آسمان کی طرف اس کو پھینکا اور کہا مولا اگر تو اسی میں راضی ہے، حسین بھی یوں ہی راضی ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ دین کے لیے، دین کے خاطر، دین کو بچانے کے لیے ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ اپنے عقائد کو درست کریں، آپ مذاق نہ بنائیں محفل کو، امام حسین کی محفل ہے۔ تو ایک شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، کہا حضور مجھے مرید کر لے۔ سنیے کیا کہا، حضور مجھے مرید کر لے۔ یا رسول اللہ زندہ آباد، ماشاءاللہ۔ خطیب ہندوستان، خطیب ہندو نیپال حضرت علامہ صدام حسین چترویدی صاحب قبلہ مقدس روحانی کی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ میں اور تمام لوگ بڑے خوش قسمت ہے کہ حضرت کی یہاں پر تشریف آوری ہو گئی ہے۔
ابھی ان کی خطابت کو بھی آپ کو سماعت کرنے ہیں. سنیے، میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک بندہ آیا امام حسین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کہا میں مرید ہونا چاہتا ہوں. غوث اعظم نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں مرید کرتا ہوں. کہا نہیں، میری 2 شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں شرابی ہوں، میں شراب نہیں چھوڑوں گا، اور دوسرا یہ کہ میں بے نمازی ہوں، نماز بھی نہیں پڑھوں گا. اگر یہ 2 شرط قبول ہے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، مطلب میں مرید ہوں گا، ورنہ نہیں. غوث اعظم نے کہا یہ کیسی بات کرتا ہے، شریعت کے خلاف بھی بات کرتا ہے اور کہتے ہیں یہ قبول بھی کر لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک بات تم میری قبول کر لو. تو اس بندے نے کہا کہ ایک بات کا 1000 بات قبول کر لوں گا، میری 2 شرطیں مان لے. تو غوث اعظم نے کہا میری ایک ہی بات قبول کر لو، ایک شرط مان لو. کیا؟ کہا جب بھی اذان کا وقت ہو تو اذان دے لینا. بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں، جب بھی اذان کا وقت ہو تو اذان پکارنا. کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں کر لوں گا. وہ چلا گیا گھر، اور جانے کے بعد جب بھی اذان کا وقت ہو تو چپے سے گھر میں اذان دینا شروع کر دیتا، چپے سے اذان دینا شروع کر دیتا. بیوی نے ایک دن دیکھا، 2 دن، تیسرے دن کہا یہ کیا چپے سے اذان دینا شروع کر دیتے ہو جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے؟ ارے نماز کب پڑھو گے؟ اذان ہی دیتے رہو گے، یار نماز کا وقت کب نکلے گا؟ نماز کے لیے وقت کیا؟ جب 2-3 دن لگاتار جب اذان دیا، کھانے پینے کی اشیاء گھر میں ختم ہو گئی. کہا سب سے بڑا، اس نے کہا تھا کہ میں چور بھی کہا تھا پہلے، میں نے شرابی کہا، چور کہا. اس نے کہا میں بہت بڑا چور ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا. دوسرا یہ کہا کہ میں بہت بڑا بے نمازی ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو اس نے کہا کھانے کی اشیاء کہاں سے آئی؟ بیوی نے کہا جاؤ نا چوری کر کے لاؤ، کھایا جائے. ہے بھی نہیں کچھ بھی گھر میں کھانے کے لیے. اس نے کیا کیا کہ وہ چوری کرنے کے لیے وہ ٹائم دیکھ رہا تھا، کون سا ٹائم دیکھوں جہاں پر اذان کا وقت نہ ہو. 11-12 بجے جاؤں گا اور صبح جلدی سے لوٹ آؤں گا چوری کر کے. 11 بجے کا ٹائم نکالا. وہ ایک محل میں داخل ہوتا ہے چوری کرنے کے لیے. محل میں جاتا ہے، دروازہ چھلانگ کر کے، اور جانے کے بعد گھس جاتا ہے. روشنی جلاتا اور دیکھتا جواہرات، بہت ساری اشیاء، بہت ساری دولتیں ہیں. بورا میں کسنا شروع کر دیتا ہے. بورا لے کر گیا ہوتا ہے، کسنا شروع کر دیتا، اس کے پتہ ہی نہیں وقت کتنا ہو گیا. جب لے کر کے بوری جب باہر چھلانگ لگاتا ہے، جب باہر صحن میں آتا ہے تو دیکھتا ہے ٹائم تو اذان کا وقت ہو چکا ہے. بس بوریا وہیں رکھتا ہے اور اذان پکارنا شروع کر دیتا ہے. اذان پکارنے لگتا ہے، شروع کر دیتا ہے اذان پکارنا. گھر والے جب سنے اذان کو سب کے سب چلے آئے. اب اس نے دیکھا کہ اب اذان میں نے پکار دیا، 2 رکعت نماز پڑھ ہی لیتا ہوں. وضو کر رہے تھے گھر والے، 2 رکعت پڑھ ہی لیتا ہوں. جب 2 رکعت پڑھا، جب پیچھے دیکھا تو دیکھا 2 صف لگ چکی ہے پیچھے. اب تو پریشان ہو گیا. ایک نے اس میں سے کہا حضور اب جو ہے نا سورج نکلنے والا، ایسا ہے کہ آپ امامت فرما دیں. غصے میں آ گیا، مجھے حضور کہتا، ابے نادان میں تو بہت بڑا ڈاکو چور ہوں، مجھے حضور کہہ رہا میں چور ہوں، ڈاکو ہوں. کہا حضور یہ تو آپ کی عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ اپنے آپ کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں. حضور وقت چلا جا رہا ہے، جلدی سے آپ امامت فرما دیں. کسی طرح سے غصے میں وہ نماز 2 رکعت کی امامت کیا. اور جب نماز پڑھا کر کے جب پیچھے لوٹتا ہے نا، پیچھے گھومتا تو سارے مقتدی آپ کے ہاتھ چومنے لگتے ہیں. اس چور ڈاکو کا ہاتھ چومنے لگتے ہیں. جب ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا ادھر غوث اعظم اپنی خانقاہ سے کہہ رہے ہیں پھنس گیا 2 شرطیں مان کر کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پھنس گیا 2 شرطیں مان کر. 1 شرط مان کر پھنس گیا. میں اس کی 2 نہ سنا، وہ 1 شرط مان کر کے پھنس گیا. اتنا کہنا تھا. اللہ اکبر. مریدوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا اس بندے نے کہا کہ میں آپ کی 1 شرط قبول کروں گا. وہ 1 شرط قبول کر کے مان کر کے پھنس گیا ہے. کیا معاملہ کیا ہوا؟ کہا پھنس گیا. یہاں یہ بندہ غوث اعظم کی خانقاہ کی طرف یہ گھوم کر کے کہتا ہے عبد القادر جیلانی حال یہ ہے آپ کی نگاہ کرم پڑی تو میں صرف 2 رکعتیں نماز میں نے پڑھائی ہے تو سارے لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. مجھے یقین کامل ہے کہ جب میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا ساری دنیا میرا احترام کرنے لگے گی، عزت کرنے لگے گی. مجھے یقین ہے جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بشر اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. غوث اعظم کی نگاہ کا یہ عالم ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حال یہ ہے کہ غوث اعظم کسی پر نگاہ ڈال دے، چور ہو تو ولی بتائے، شرابی ہو تو شراب پینا چھوڑ دے، بے نمازی ہو نمازی ہو جائے. آئیے چلتے ہیں صحابہ کی بارگاہ میں، کیسے دین ہم تک پہنچا.
بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی کٹھنائیوں کے بعد آئیے حضرت بلال سے ہی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت بلال ہے، آپ کے سینے مبارک پر گرم پتھر، بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، آپ کو گرم ریتوں پر لٹا دیا جاتا، سرکار کی بارگاہ میں کہتے سرکار میں تو آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں، یہ میری حالت یہ ہے کہ عتبہ بلاتا ہے تو میں جاتا ہوں، شیبہ بلاتا ہے تو میں جاتا ہوں، عمرو بن حشام بلاتا ہے تو جاتا ہوں، آقا میں تو آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں سے نکال لے آقا۔ آقا نے کہا بلال آ جاؤ، بلال کو بلایا، آقا بلال پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھا دیا بلال کو کلمہ۔ اب بلال کو آقا نے کہا بلال اب تیری حالت بدل گئی ہے، تیرا رتبہ بدل گیا ہے، تیری عصمت بدل گئی ہے، اب حال یہ ہے کہ تو بلائے گا ابو بکر صدیق آئیں گے، تو بلائے گا عمر فاروق اعظم آئیں گے، تو بلائے گا عثمان غنی آئیں گے، تو بلائے گا علی مرتضیٰ آئیں گے، تو بلائے گا طلحہ آئیں گے، تو بلائے گا زبیر آئیں گے، تو بلائے گا سارے صحابہ آئیں گے۔ جب آذان کا وقت ہوا آقا کو جہاں نے بلال کو کہا بلال آذان پکارو، بلال نے آذان پکارا، اسی آذان کو سن کر ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، اسی آذان کو سن کر ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، اسی آذان کو سن کر علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، اسی آذان کو سن کر عثمان غنی آ رہے ہیں، اسی آذان کو سن کر طلحہ آ رہے ہیں، اسی آذان کو سن کر زبیر آ رہے ہیں۔ اس منظر کو جب بلال نے دیکھا تو بلال سرکار کے قدموں میں گر گئے اور بلال نے پکارا ابھی بھی یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنی کٹھنائیوں کے بعد ہم تک اسلام پہنچا ہے، دین پہنچا ہے۔ آئیے حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں چلتا ہوں، کیونکہ خاتونیں بھی آئی ہیں، ہماری ماں اور بہنیں گھر سے بھی سن لیں، اس سے بھی ایک پیغام لے کر جانا ہوگا۔ لوگ تو بہت کہتے ہیں کہ ہم حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں مائیں کہتی ہے ہم حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلتے ہیں، ہم کنیز ہیں حضرت فاطمہ کی۔ کیسی؟ کیا نام کی صرف کہنے کے لیے تو کوئی بھی کہتا میں امام حسین کا غلام ہوں، آقا تو جہاں کا ماننے والا ہوں، کہنا آسان ہے کر کے بتانا یہ کٹھن ہے، کر کے بتائیں آپ۔ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ہے، بارہا سنا ہوگا آپ نے واقعہ، سنیے۔ علی مرتضیٰ گھر آتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر حضرت فاطمہ پڑھ لیتی ہے سرتاج کیا ہوا، آپ کا چہرہ افسردہ کیوں ہے؟ کہا آج سارے صحابہ کے ساتھ ہم عثمان غنی کے گھر پر دعوت کھانے کے لیے گئے تھے، محبت کے ساتھ کہہ لیں، جی لگا کر کہہ کے بیداری کا ثبوت ہے، دعوت کھانے گئے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سارے لوگوں کو دعوت کھلایا عثمان غنی نے، جب جانے لگے آقا تو ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو عثمان غنی نے آزاد کیا، نبی کے ایک ایک قدم کے بدلے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کہتی ہیں جاؤ علی سارے صحابہ کے ساتھ میرے بابا جان کو دعوت دے کر کے چلے آؤ۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے مچل کے سبحان اللہ۔ جاؤ علی جان نے گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، نہ تو آٹے رکھے ہوئے ہیں نہ بکری ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود علی نے یہ نہیں کہا فاطمہ گھر میں کھانے کے سامان نہیں ہے اور بابا کے ساتھ سارے صحابہ کو دعوت دے، نہیں کہا، کیونکہ وہ جان رہے تھے دعوت دینے والی عام فہم خاتون نہیں ہے، بنت رسول ہے، سرکار کی بیٹی دعوت دے رہی ہے۔ چلے گئے سرکار کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ سارے صحابہ کے ساتھ آپ کی دعوت ہمارے گھر پر ہے۔ کریم آقا نے مسکرایا اور سارے صحابہ کو کہا او صحابیوں چلو آج سارے صحابے کے ساتھ سارے صحابہ کے ساتھ آج ہماری بیٹی کے گھر پر دعوت ہے۔ سارے لوگوں کو سارے صحابہ کو لے کر سرکار حضرت فاطمہ زہرا کی دروازے پر چلے آتے ہیں، آپ کا دسترخوان لگ گیا، دسترخوان بچ جاتا ہے، اس پر سارے صحابہ بیٹھے ہیں، کریم آقا بیٹھے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے آپ خالی ہنڈی کو چولہے پر چڑھا دیتی ہے اور چولہے پر چڑھا دینے کے بعد مصلی بچھاتی ہے اور اس مصلی پر اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتی ہے اور مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا دعوت دینا فاطمہ کا کام تھا، کھلانا تیرا کام ہے۔ میں کوئی ماں اور بہنیں آج جو مہمان گھر پر آ جائے اس کے
بعد کوئی کھانے کا انتظام کیا جائے یا خالی ہنڈی کو چڑھا دے، پہلے دعوت سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن آئے قربان جائے ہماری ماں اور بہنیں، قربان جائے ہماری ماں حضرت فاطمہ کی عصمت پر۔ حضرت فاطمہ وہ ہے جو گھر میں کھانے کے سامان نہیں ہے، خالی ہنڈی کو چولہے پر چڑھا دیتی ہے، پھر رب کی بارگاہ میں گر جاتی ہے، سجدے میں چلی جاتی ہے، مولا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا کھانا کھلانا تیرا کام ہے اور دعوت دینا فاطمہ کا کام تھا، اتنا کہنا تھا۔ سجدے سے سر اٹھاتی ہے اور خالی ہنڈی میں جب آپ نے چمچ ڈالا تو کھانا پکا پکایا تیار نظر آتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں کھانا کو بھیج دیا جاتا ہے، جب دسترخوان پہ کھانا جاتا ہے سرکار کہتے ہیں صحابہ دیکھو ہم کہاں کا کھانا کھا رہے ہیں، تم جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے آقا ہم کھانا کہاں کا کھا رہے ہیں۔ سرکار نے کہا، کریم آقا نے کہا، اللہ رب العزت نے آج فاطمہ کی دعا کی برکت سے اللہ نے جنت سے کھانا بھیج دیا ہے، جنت سے کھانا بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، سارے لوگ کھانا کھا لیے۔ اب جب جا رہے تھے سرکار تو پھر آ کر حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار جا رہے ہیں، اب حضرت علی پھر کھڑے ہو جاتے آ کر کے۔ اب کہتی ہے حضرت فاطمہ اب کیا ہوا؟ کہا عثمان غنی نے آقا کے ایک ایک قدم کے بدلے میں غلام کو آزاد کیا۔ پھر مسلح بچھاتی ہے، پھر سجدے میں چلی جاتی ہے، توجہ کے کہتے سبحان اللہ، پھر سجدے میں چلی جاتی ہے اور سجدے میں جانے کے بعد جانتے انہوں نے کیا مانگا؟ ارے ہم غلاموں کو یاد کیا ہے، انہوں نے ہم گنہگار کو یاد کیا ہے۔ سجدے میں چلی جاتی ہے اور جانے کے بعد آج میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بارہ کے سرزمین پر جتنی خاتونیں ہیں، جتنی بھی حضرت فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والی ہیں، آج اٹھے یہاں سے تو یہ نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، حضرت فاطمہ کی کنیز بن جائیں گے، کیونکہ حضرت فاطمہ نے جب مصلی بچھایا اور بارگاہ رب میں جب دعا کی ہے تو کیا دعا کی ہے؟ فاطمہ نے کہا مولا عثمان غنی کے پاس تو غلام تھے، ایک ایک قدم کے بدلے میں انہوں نے ایک ایک غلام کو آزاد کیا، لیکن فاطمہ کی دعا یہ ہے کہ نبی کونین کے ایک ایک قدم کے بدلے میں نبی کے ایک ایک گنہگار کی مغفرت فرما دے، گنہگار امت کی مغفرت فرما دے، اتنا ہم دعا کرنا تھا۔ رب کائنات نے قبول فرمایا، کیونکہ کل قیامت کا منظر ہوگا، سب کو سب کی فکر ہوگی۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بریلی کا تاجدار کہتا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، سب کی فکر ہوگی۔ آقا تو جہاں کو اپنے گنہگار امت کی فکر ہوگی، اپنے دامن رحمت میں اس گنہگاروں کو سنبھال، اس گنہگاروں کو لے لیا ہوگا۔ اس منظر کو شاعر نے دیکھا، اس منظر کو یوں کھینچا کہ ڈوٹا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کو پڑھو، ہماری بہنوں، ہماری ماں، ہماری بیٹیوں، اس منظر کو پڑھو، اس واقعہ کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ اب میں چلتا ہوں، آؤ آپ کو میں لے چلتا ہوں امام حسین کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہہ دیا کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، کسی نے کہا کرسی کی جنگ تھی، کسی نے کہا ثروت کی جنگ تھی، کسی نے کہا شہرت کی جنگ تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دولت اور تخت و تاج کی ضرورت کس کو ہے؟ جس کے پاس دولت نہ ہو وہ دولت کے لیے مرتا ہے نا، جس کے پاس کرسی نہ ہو وہ کرسی کے لیے لڑائی کرے گا نا، جس کے پاس شہرت نہ ہو وہ شہرت کے لیے لڑائی کرے گا نا۔ امام حسین کو کسی شہرت کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ خود شہرت یافتہ تھے نا، وہ کیوں جاتے ان سے لڑائی کر کے شہرت حاصل کرنے؟ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا پورے داستان کربلا تو یکے بعد دیگرے میں نہیں بتا سکتا، چند باتیں ادھر ادھر سے میں لے کر بتاتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں نا یزید، امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہے، یزید ان کا بیٹا ہے۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے خبر بھجوائی امام حسین کی بارگاہ میں کہ وہ میری بیعت قبول کر لے۔ مختصر میں بیان کر رہا ہوں کیسے قبول کرتے ہیں۔ جانتے تھے کہ شرابی ہے، عیار ہے، مکار ہے اور شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، پھوپھیوں کے ساتھ، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دینے والا، ایسا عیار مکار جس سے دین کا گھاٹا ہونے والا ہو اور دین خسارے میں چلا جائے، ایسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کیسے کرتے امام حسین؟ کیسے کریں گے؟ بھجوایا جب خبر، امام حسین نے قبول نہیں کیا،
مختصرا اب جب نہیں قبول کیا تو مدینہ شریف کو چھوڑنے کا انتظام کر لیا، کہا اب میں نہیں رہوں گا، کیوں کہ اگر قبول نہیں کیا یزید جو ہے نا یہاں قتل و غارت کروائے گا، اس لیے مدینہ چھوڑ کر میں چلا جاتا ہوں۔ مدینہ چھوڑنے کا ارادہ، وہ مدینہ جہاں پر الحمدللہ یہ جو رمضان گیا اس سے پہلے میری حاضری ہوئی، الحمدللہ مدینہ شریف میں رمضان المبارک میں میری حاضری ہوئی۔ جب میری حاضری ہوئی تو مدینہ شریف کو میں چھوڑ رہا تھا تو دل کے آنسو سے رویا، کیونکہ اس مدینے میں جب جو انسان حاجی حجاج کرام ہے جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، اس مدینے میں جب 8 دن بندہ رہتا ہے تو آنے کی طبیعت نہیں چاہتی۔ امام حسین وہیں کھیلا کرتے تھے، وہیں پلے بڑھے ہیں، سب کچھ ان کا وہیں ہوا ہے، اور وہاں سے جب وہ رخصت ہوں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ مدینہ چھوڑ کر کے، میں نے رسول کے روضے پر یہی کہا تھا سب کو، تو شاعر نے جب پڑھا تھا کہ کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیوں، تم کو اسی دیار میں رہ جانا چاہیے۔ کسی نے کہا کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیوں، تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے۔ لیکن حامد رضا نے ان شاعر کا شعر کو پڑھا، کہا درے رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی، درے رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی، حیات مانگ کر لاؤں گا میں مدینے سے۔ اب آواز آئی حامد رضا حیات کیوں مانگے گا؟ تو میں نے پھر پڑھا مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، اسی میں عمر کا قصہ تمام ہو جائے۔ مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، اسی میں عمر کا قصہ تمام ہو جائے۔ ہم گنہگار فقیر یہ دعا کرے کہ بار بار مدینہ آؤں جاؤں، اور وہ نواسے رسول مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، جو پیدا وہی ہوئے، رہے پلے بڑھے، سب کچھ آپ کا وہی ہوا، اور اس کے بعد آپ رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس طرح سے آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کیا، پھر اس کے بعد جا کر کے امی جان کے قبر پر جا کر کے سلامی پیش کیا اور رویا، کہا نانا جان میں آپ کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں، امی جان میں آپ کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں، اور چھوڑ کر کے مکہ چلے جاتے ہیں اور مکہ شریف میں رہتے ہیں۔ وہاں سے پھر آپ چلے جاتے ہیں، کیونکہ شعبان وہاں رہتے ہیں، رمضان رہتے ہیں، شوال رہتے ہیں، ذی قعدہ ذی الحجہ میں وہاں سے آپ کا سفر آگے چلتا ہے، کوفہ کے لیے چلتا ہے۔ میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں، معاملہ یہ ہے امام حسین جب کربلا کے سرزمین پر پہنچ گئے، یزیدیوں نے آپ کو قتل کیا۔ اس سے پہلے بہت سارے علماء سے آپ نے سماعت کیا ہوگا، یہ کے بعد دیگر سب کو امام حسین نے بھیجتے چلے گئے اور سب کو قربان کر گئے، سب کو قربان کروا دیے، کیونکہ اس لیے کہ دین کو بچانا تھا۔ سب کو شہید کر دیا ظالموں نے، اور یزیدیوں نے سب کو شہید کیا۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں روک کر کے کہنا چاہوں گا، میں نے کہا تھا یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ تخت و تاج کی جنگ نہیں تھی، یہ دولت کی جنگ نہیں تھی، یہ شہرت کی جنگ نہیں تھی۔ ارے اس کو کیسے شہرت چاہیے؟ جو حسین آقائے تو جہاں کے کاندھوں پر بیٹھے، وہ حسین جو نبی کونین کے پشت پر بیٹھے، اس حسین کو کسی کرسی کی کیا ضرورت ہے، کسی شہرت کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وہ حسین کے نعرہ ہے۔ اللہ رب العزت اس حسین کے نعرے کے بارے میں قرآن میں کہا، قرآن میں بار بار کہا، یا ایھا الرسول کہہ کے کہیں پکار رہا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے پکار رہا ہے۔ حسین کے نعرہ کو قرآن کبھی کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، وہی نبی ہے جسے قرآن والضحیٰ کہے، وہی رسول ہے جسے قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہے، وہی رسول ہے جسے قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہے، وہ رسول جسے قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہے، وہ رسول جسے قرآن کہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا، وہ رسول ہے جسے قرآن کہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، وہی رسول ہے جسے قرآن کہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وہی رسول ہے جسے قرآن کہے ورفعنا لك ذکرك، وہ رسول ہے جسے قرآن کہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وہی رسول ہے جسے قرآن کہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہی رسول ہے جسے قرآن کہے انا اعطیناک الکوثر، جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی رب کائنات نے سب آپ کو عطا فرما دیے ہیں۔
बरेली का ताजदार ने आकाए दो जहां की शान में जब कलम को उठाया, सबने तो कहा, किसी ने कहा रसूल भर के मिट्टी में मिल गए माशाअल्लाह, किसी ने कहा वली मिट्टी में मिल गए माशाअल्लाह, किसी ने रसूल के बारे में ये कहा कि इल्मे गैब नहीं है, आका की बारगाह में मुस्तनवाई की है, बहुतों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन बरेली का ताजदार जब टूटी हुई चिटाई पर बैठ करके अपने कलम को उठाते हैं तो वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी भी या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अरे तेरे तो बस अरे बेतनाई से भरी, अरे राहु मेरे सौ, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। लास्ट बात, करबला के बाद क्या होगा, थोड़ा सा 5 मिनट अल्लाह सद्दाम साहब की मोहब्बतों को लेते हुए बस लास्ट बात है, क्योंकि अभी हम लोग करबला के बाद ही आना चाहिए, क्योंकि शहादत हो गई 10वीं तारीख को। अब करबला के बाद अब इमाम हुसैन के सर मुबारक को कूफियों ने अपनी देखिए इमाम हुसैन के सर मुबारक को लेकर कूफी दमिश्क की तरफ, मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं। बस लास्ट बात सुनेंगे तो सुनाता नहीं तो अल्लाह सद्दाम को कह दीजिए थोड़ा सा मोहब्बत से यार सुनेंगे तो मोहब्बत का खराज अगर पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं भी कुछ बोलूंगा। सुनिए, नेज़े पे चढ़ा दिया इमाम हुसैन के सर को जब ले करके जाने लगे तो सारे लोग काफिले में शरीक थे, एक ही ज़ैनुल आबिदीन, एक ही बच्चे थे ज़ैनुल आबिदीन, और बाकी जो है ना खातूनें थी, बच्चियां थी। उसी काफिले में इमाम हुसैन की लख्ते जिगर जो इमाम हुसैन अपने सीने मुबारका पे सुलाया करते थे वो सकीना भी था। अरबी लफ्ज़ में सुकैना आया, सुकैना असल में मारूफ उर्फ़ आम में मशहूर है सकीना। वो सकीना को अपने सीने पर सुलाते थे, वो सकीना भी उस काफिले में मौजूद थी। अल्लाह अकबर, लेकर जा रहे हैं। रास्ते में जब यजीदियों का पानी खत्म हो गया, यजीदियों ने पानी बंद कर दिया था इमाम हुसैन के जानने मानने वालों पर। अल्लाह अकबर, तभी तो कहा गया शरबतें पिलाया करो, खिचड़े खिलाया करो, रोजे रखा करो, ये नेक अमल किया करो। और सबसे उम्दा बात यह है कि उस दिन अच्छा खाना खाएं। उस दिन जब अच्छा खाना 10वीं तारीख को खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे ना, साल भर तक आपके घर में बरकतें होगी। साल भर तक रोजे रखेंगे तो बेहिसाब अल्लाह सवाब आपको अता फरमाएगा। फिर उस दिन आप जो है ना खिचड़ा बना करके, अच्छे खाने बना के इमाम हुसैन के नाम पर फातिहा दिलाना चाहिए। ये अमल है उस दिन का। इसीलिए हम लोगों को जो है ना चाहिए कि अच्छा अमल करें उस दिन। आगे सुनिए, जब लेकर के जा रहे थे तो नेज़े पर सर को, तो काफिला जब एक जगह रुका, उसका पानी खत्म हो गया यजीदियों का, तो अपने पानी का इंतजाम करने के लिए काफिला को रोका, वहां पर शामियाने लगाए, सब कुछ लगाया और पानी लेने भेज दिया। धूप की शिद्दत थी, कड़कती हुई धूप थी। उस धूप की शिद्दत में खुले आसमान, नंगे आसमान के नीचे इमाम हुसैन के जानशीन और इमाम हुसैन के जानने वाले मानने वाले खानदान वाले कड़कती हुई धूप में बैठे हुए, उसी में सकीना भी बैठी हुई है। अल्लाह अकबर, प्यासी सकीना जिसे प्यास की शिद्दत रोला रही है, रोला रही है, रोला रही है, वो सकीना भी बैठी हुई है। देखा कि एक साहिबान देखा दूर थोड़ा सा, तो एक दरख्त का साहिबान है, वो उतर जाती खजाबे से और उतर करके उस साहिबान में जा करके एक ढेले का तकिया बना करके लेट जाती है सकीना। आय हाय, वो सकीना जो इमाम हुसैन के सीने पर सोया करती थी, आज धूप लग रही है, धूप की शिद्दत की वजह से वो साहिबान में, वो दरख्त के नीचे थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, तो मिट्टी का तकिया लगा करके सकीना आराम करने लगती है। आंख लग जाती है, आंख लग जाती है। काफिला आगे चला जाता है, पानी आया यजीदियों का, पिया, आगे चला गया। आगे जब काफिला बढ़ जाता है तो इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को जो नेज़े पर चढ़ा रखा था एक बैग, वो नीचे गड़ जाता है जमीन में। नेज़ा उसके हाथ से छूट करके जमीन में गड़ जाता है। गड़ना था कि अब उठाने की कोशिश वो कर रहा है तो वो नेज़ा नहीं उठ रहा है, उठाने की कोशिश, लेकिन नहीं। एक दूसरे को बुलाया कि उठाओ, ये नेज़ा उठ क्यों नहीं रहा। तीसरे को बुलाया, किसी ने उठाने की कोशिश की, वो नेज़ा नहीं उठा, नहीं उठा। अब आकर के ज़ैनुल आबिदीन के पास कहते, तेरे बाबा का सर आगे नहीं जाता, क्या बात है, कोई मामला तुम्हारे काफिले में है। तो अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं,
फूफी जान से, फूफी ज़ैनब गिने कोई बच्चा तो छूट तो नहीं गया है, बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है, लग रहा है कोई बच्चा हमारे काफिले में से छूट गया है, आगे बाबा का सर नहीं जा रहा है। देखो हजरत ज़ैनब पुकारने लगती है के बाद दीगरे सबके नाम को लेती है, सब तो हाजिर होते, जब सकीना का नाम आता है तो गैर हाजिर होती है। अब ज़ैनुल आबिदीन से ज़ैनब कहती है कि सकीना जो इमाम हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना नहीं है, कहाँ रह गई? ऐसा लगता है जो काफिला जहां पर ठहरा था वही सकीना छूट गई है। दौड़ पड़ी, शाम का वक्त था, दौड़ पड़ी तो क्या देखती है, जाकर हजरत ज़ैनब देखती है कि एक खातून के गोद में सकीना बैठी हुई है, एक खातून के गोद में सकीना बैठी हुई है और बातें कर रही है, करबला के सारे दास्तानों को बता रही है। और वो खातून कभी पेशानी का बोसा देती है, कभी रुखसार का बोसा देती है। जब करीब पहुंचती है हजरत ज़ैनब तो ज़ैनब कहती है बीबी अभी करबला से हम लोग आ रहे हैं, रास्ते में कोई हम पर शफकत करने वाला नहीं मिला, पानी पिलाने वाला नहीं मिला, सही से बात करने वाला नहीं मिला, बीबी बताओ तुम कौन हो जो मेरे सकीना को गोद में लेकर बातें कर रही हो, कौन हो? तो वो फौरन नकाब उठाती है चेहरे से, कहती बेटी ज़ैनब नहीं पहचानती, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। मैंने सेहरा में, मैंने बयाबान में जब सकीना को देखा जो इमाम हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना, वो सकीना को मैंने अकेला पाया, तन्हा पाया, तो मैं कब्र में रह न सकी और सकीना की मदद के लिए मैं चली आई हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा आई थी, अल्लाह अकबर। अब चली गई, चूंकि जिस मुतवस्सिल थी वो मुजस्समा था, वो चली गई वहां से। उसके बाद हजरत ज़ैनब लेकर के हजरत सकीना को चली आती है। दमिश्क में जब आपका काफिला पहुंचता है वहां पर सारे लोगों को खबर कर दिया होता है यजीद कि बागियों के सर, कैदियों के सर आ रहे हैं और उनकी औरतों को लौंडी बना करके, खादमा बना करके, गुलाम बना कर लाया जा रहा है। ऐलान कर चुका था, ये नहीं बताया था कि इमाम हुसैन के सर को कलम किया है। यजीदियों ने बता रखा था कि बागियों के, कैदियों के सर आ रहे हैं। जब दमिश्क में पहुंचा तो ये सारे लोग, सारी खातूनें ऊपर से दिख रही थी, अपने अपने छतों से देख रही थी। एक खातून उसमें से कहा कि ऐसा है कि कैदी आए हैं। कहा हाँ। कहा कैदियों से जाकर के पूछो कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, जिसे खाने की जरूरत है तो खाना पहुंचाया जाए, कपड़े की जरूरत है कपड़ा पहुंचाया जाए, खजूर की जरूरत है खजूर पहुंचाया जाए। पता ये चला वो खातून ने खाने पहुंचाए, कपड़े पहुंचाए साहिबान के लिए और सब कुछ पहुंचाया, पानियों को पहुंचाया। पानी पहुंचाने के बाद अल्लाह अकबर। अब हजरत ज़ैनब कहती है, आखिरी बात आपके सामने बयान कर रहा हूं, उसके बाद अल्लामा सद्दाम साहब आएंगे, सुनिए। वो सब कुछ पहुंचाई और उसके बाद जाकर के ज़ैनब ने जब ये मुशफ़िक़ाना तरीका देखा और ये जो तरीका देखा तो कहा इस यहाँ पर कौन है जो हमें खाना खिला रही है, हमें कपड़े दे रही है, हमें पानी पिला रही है। अभी तक तो कोई हमारा चाहने वाला, मानने वाला नहीं नजर आया। ये कौन खातून है, बुलाया जाए। इतने में वो खातून हाजिर हो जाती है। अब उसके बाद हजरत ज़ैनब कहती बीबी आपने मुझे खाना खिलाया, मेरे मानने वाले को, मेरी बच्चियों को तुमने खाना खिलाया है, लिबास दिया है, खजूरें दी है, पानी का इंतजाम किया। बीबी हम तो कुछ नहीं दे सकते, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, क्या देख सकती हूँ। जुमला सुने, बड़ा प्यारा जुमला है। वो खातून ने कहा मैं एक अरसा पहले, सईफुल उम्र थी, कहा मैं एक अरसा पहले मदीना शरीफ में हजरत फातिमा की नौकरी किया करती थी। और बदल के कहते ना, हजरत फातिमा की नौकरी किया करती थी और एक वसीयत की थी। जब मैं चलने लगी ना तो मैंने कहा बीबी फातिमा कम से कम कुछ नसीहत मुझे दे दे ताकि मैं जाऊं उस पर अमल करूं। बीबी फातिमा ने मुझे कहा था बीबी जब तुम्हें कभी कैदी मिले ना तो उसे खाना खिला देना, उसकी इज्जत कर लेना, उसे कपड़ा पहना देना, उसे पानी पिला देना। वो फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा ने हमें ये नसीहत की थी। बीबी इसलिए मैं तो नहीं जानती कि आप कौन है, मैंने तो फातिमा ज़हरा की जुबान से सुना था नसीहत, मैंने इसलिए आपको पानी पिला दिया है, खजूरें दे दिया है, कपड़े दे दिया है। कहा बीबी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा क्या कर सकती हो, वो जुमला सुनेंगे। उन्होंने कहा मैं जब हजरत फातिमा के यहाँ नौकरी किया करती थी तो उनके गोद में नन्ही सी ज़ैनब रहा करती थी और उनके यहाँ छोटे छोटे इमाम हसन और हुसैन रहा करते थे। मुझे पता चल गया हजरत फातिमा का विसाल हो गया है, हजरत हसन को भी किसी ने जहर दे दिया
ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن اب میں یہ دعا کروانا چاہتی ہوں کہ اب حضرت زینب اور حضرت امام حسین سے ملاقات کی دعا کر دے، میں اس کو دیکھ لوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، حضرت امام حسین سے ملنا چاہتی ہوں، حضرت زینب سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس جملہ کو حضرت زینب نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت زینب نے کہا بی بی تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، یہ جو نیزے پر سر ہے وہ امام حسین کا ہے، اور یہ تیرے سامنے جو قیدی ہے وہی زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عالم ہے، یہ داستان ہے، اس سے آگے بھی بہت سارے معاملات ہوئے، مراحل ہوئے، لیکن میں سارے مراحل کو نہیں بیان کر سکتا، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ میں دعا کروں گا